کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر اخلاقیات کی دھجیاں ادھیڑ دینے والا واقعہ جس نے اخلاقی قدریں بالکل پامال کر دیں۔ پرچے کے اندر بہن بھائی کے مقدس رشتے کو پامال کیا گیا اور ان کے آپس کے غیر اخلاقی تعلقات کو بتایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شائن نیوز۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی دلخراش اور انتباہ کن ہے۔ کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر آج ایک پرچہ دیا گیا انگلش کمپوزیشن کا، جس کے اندر بہت ہی نازیبا اور فحش قسم کا مضمون شامل کیا گیا اور اس پہ پورے سوشل میڈیا پہ اور ہر پلیٹ فارم پر بات ہو رہی ہے۔ کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر ہونے والے پرچے کے اندر ایک ایسا گھٹیا اور فحش قسم کا مضمون شامل کیا گیا جو کہ ہماری اخلاقی اور دینی اقدار کو پامال کر رہا ہے۔ اس پرچے کے اندر جو مضمون تھا، اس مضمون کے اندر ایک سٹوری بیان کی گئی اور بچوں سے اس کو انالائز کرنے کا کہا گیا اور اس کے اوپر 300 ورڈز کا ایک ایسے لکھنے کا کہا گیا۔ اس سٹوری کے اندر ایک جولی اور مارک دو لوگوں کی سٹوری بیان کی گئی جو کہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں اور وہ ریل گاڑی کے ذریعے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کا دل کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن قائم کریں، جو کہ بہن بھائی کے اندر پاسبل نہیں ہے اور اخلاقیات کے اندر اور ہمارے دین کے اندر یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اور یہ گھٹیا فعل ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے اندر راز بنا لیتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قسم کے جو مضامین ہیں وہ اگر پیپرز کے اندر آپ دے رہے ہیں تو آپ کس قسم کی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا، کیا وہ کوئی پوری پلاننگ تھی یا اس نے کسی اور مقصد کے لیے اس مضمون کو اس کے اندر شامل کیا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس واقعہ کا نوٹس لیا اور یونیورسٹی کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بدلے میں ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی نے اس کا سارا ملبہ اس ٹیچر کے گلے میں ڈال دیا جس کا نام خیر البشر تھا اور اس کو فی الفور معطل بھی کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے پرچے جب بنتے ہیں، جب طلباء کے پاس جاتے ہیں، کیا اس کی کوئی پروف ریڈنگ یا پری چیکنگ نہیں ہوتی؟ کیا اس کے اندر پہلے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے یا ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نے یا یونیورسٹی کے کسی اور کنٹرولر ایگزامینیشن نے کیا اس پرچے کو ایک نظر ثانی نہیں کی ہوگی؟ کیا اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کس قسم کا آپ مواد اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارے ایگزامز کا یا پرچوں کا یہ حال ہے تو کلاس رومز کے اندر کس طرح کا حال ہوگا؟ ہماری آج کی نوجوان نسل جو پروڈیوس ہو رہی ہے، اگر ٹیچر اس کے اس طرح کے گھٹیا اور ضلالت آمیز مائنڈ کے ہوں گے تو وہ جو آگے نسل جو پروان چڑھے گی وہ کس قدر گھٹیا اور ضلالت آمیز مائنڈ والی پیدا ہوگی۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ یہاں پر ٹک ٹاکس پہ سوشل میڈیا پہ اپنے جسم کی نمائش کی جاتی ہے، کہیں پہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس کے اندر اسکول ٹیچر کلاس روم کے اندر گھٹیا فعل سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرہ لگانے والے باہر جا کر گھٹیا فعل سر انجام دیتے ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ہمارے کلاسز کے اندر اس طرح کے گھٹیا کام کیے جاتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے گھٹیا کام کیے جاتے ہیں اور ہمارے ایون کے سلیبس کے اندر اس طرح کی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں۔ ہمارے پرچوں کے اندر بھی آج یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اس طرح کا گھٹیا چیزیں ہمارے مائنڈز کے اندر پینیٹریٹ کی جاتی ہیں۔ طلباء کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک کچا اور خالی سا مائنڈ ہوتا ہے جس کے اندر جو بھی چیز آپ بھرتے ہیں وہ چیز اس کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کی سپریشن ہو رہی تھی اس وقت جو ہندو ٹیچرز تھے وہ اس وقت کے کلاسوں کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کر رہے تھے کہ جو اس پاکستان ہے وہ نہیں بننا چاہیے اور اس کو ہندو جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تو اس وقت بھی جو بنگالی ٹیچرز تھے انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا جس سے انہوں نے اپنا جو اس کا موٹیو تھا وہ بچوں کے اندر پینیٹریٹ کیا اور وہ جب وہ پھر بڑے ہوئے تو ان لوگوں نے اسی نقطۂ نظر کو آگے لے کر چلے۔ اور اب جو اس طرح کے گھٹیا اور ہمارے دین اسلام کے خلاف اور ہماری اخلاقیات کے خلاف چیزیں جب ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر اور ہمارے اساتذہ اس طرح کی چیزیں پینیٹریٹ کریں گے تو جب یہ نسل بڑھ کر جوان ہوگی، جب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے گی تو یہی چیزیں وہ سامنے لے کے آئیں گی اور انہوں نے تو ہمارے اخلاقیات کی مزید دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دینی ہیں اور اس طرح کے مزید سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر اس طرح اور ان کو معطل کرنا، ہمارے اس ٹیچر کو انہوں نے معطل کر دیا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے اوپر فی الفور ایکشن لیا جائے اور ان پر
ان کو کورٹ کے اندر پیش کرنا چاہیے اور ان سے جواز لینا چاہیے کہ آپ نے کس کی پلاننگ سے یہ کام کیا ہے اور کس مقصد کے لیے آپ نے یہ والا گھنونا جو ہے نا قدم اٹھایا ہے. اور اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری یہ قوم کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں آگے ہوتی رہیں گی, اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہمارے جو کہ ہماری جس کو یونیورسٹیز کو دانشکدہ کہا جاتا ہے, تو اگر اس طرح ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں اگر آتی رہیں گی تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو آنے والی نسل ہے, وہ مزید بگڑتی چلی جائے گی. اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ایک تنبیہ ہے, ایک الرٹ ہے. اگر اس طرح کی اگر ہم نسل پروڈیوس کریں گے تو ہمارا فیوچر بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اندھیرے کے اندر جانے والا ہے, نعوذ باللہ. اپنے میزبان عامر چاند خان کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.